عالمی مالیاتی نظام میں امریکی ڈالر کی اجارہ داری کو کم کرنے کے لیے جاری ڈی ڈالرائزیشن کا عمل اب ابتدائی نعروں اور سیاسی بیانات سے آگے بڑھ کر عملی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ دنیا کے متعدد ممالک بالخصوص برکس ممالک دو طرفہ تجارت میں مقامی کرنسیوں کے استعمال، متبادل ادائیگی نظاموں اور ڈیجیٹل مالیاتی پلیٹ فارمز کی طرف تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق عالمی زر مبادلہ کے ذخائر میں امریکی ڈالر کا حصہ اگرچہ اب بھی سب سے زیادہ ہے، تاہم یہ بتدریج کم ہو کر تقریباً 57% کے قریب آ چکا ہے، جبکہ دیگر کرنسیاں اور سونا اپنی جگہ پہلے سے مضبوط کر رہے ہیں اور زیادہ تیزی سے مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق موجودہ صورتحال کو جزوی ڈی ڈالرائزیشن یا مرحلہ وار منتقلی قرار دیا جا سکتا ہے۔ چین، روس، پاکستان، برازیل اور دیگر کئی ممالک باہمی تجارت میں مقامی کرنسیوں کا استعمال بڑھا رہے ہیں، جبکہ متبادل بین الاقوامی ادائیگی نظام بھی تشکیل پا رہا ہے۔ تاہم تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ امریکی ڈالر اب بھی عالمی تجارت، مالیاتی منڈیوں، قرضہ جات اور مرکزی بینکوں کے ذخائر میں غالب حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے مکمل ڈی ڈالرائزیشن ابھی تک ایک طویل المدتی عمل ہے، موجودہ مرحلہ ڈالر کے خاتمے کا نہیں بلکہ اس کے مقابل متبادل مالیاتی ڈھانچوں کے بتدریج ابھرنے کا مرحلہ سمجھا جا رہا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ قرار دیا جا رہا ہے۔ معاشی اور اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مقامی کرنسیوں میں تجارت، ڈیجیٹل کرنسیوں کے باہمی روابط اور برکس کے متبادل ادائیگی نیٹ ورکس کی توسیع جاری رہی اسی طرح، تو آئندہ دہائی میں عالمی مالیاتی نظام زیادہ کثیر اور قطبی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم مستقبل قریب میں امریکی ڈالر کی مرکزی حیثیت برقرار رہنے کا امکان ابھی تک موجود ہے۔ اس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ فرحت عباس شاہ، ریڈیو سنو 89.4 لاہور۔